الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت للعالمین بن کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی عصمت، آپ کی گناہوں سے حفاظت کا تذکرہ کیا تھا۔ دو چیزیں ذکر کی تھی کہ ایک ولادت تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ 8 ربیع الاول 9 12، لیکن اکثر زیادہ تر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور ایک ولادت روحانی ہوئی جو آپ کی 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، یہ آپ کی روحانی ولادت۔ اس کے بعد میں نے تذکرہ کیا کہ 2 ولادتوں میں اگر کوئی قابل تقلید چیز ہے تو وہ 40 سال کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے کہ نبوت کے بعد ہر ایک کو نبی کا فالوور بننا ہے، ان کے طریقوں پر کام کرنا ہے۔ اس لیے رب العالمین انبیاء کو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ اس لیے کہ اگر نبی سے کوئی معمولی گناہ ہو جاوے تو وہ قابل تقلید نہیں رہتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ جس جگہ پر واقع ہے وہ جگہ نیچی ہے، اور یوں تو
حرم وہاں کے علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے زیادہ تو کعبۃ اللہ میں پانی آ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری 25 سال کی عمر تھی، اس وقت بہت زیادہ بارش مکۃ المکرمہ کے قریب علاقوں میں ہوئی، اور پہاڑی علاقوں کی وجہ سے سیلاب بھی سارا ادھر آ چکا، اور کعبۃ اللہ کی بنیادیں ہل گئی، اور جو چونا وغیرہ لگا ہوا تھا وہ بھی نکل گیا، اور جو مسالہ بھرا ہوا تھا ایک پتھر اور دوسرے پتھر کے بیچ میں وہ بھی الگ ہو گیا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ گویا پتھر کے اوپر پتھر صرف رگا ہوا ہے۔ تو کفار مکہ نے یہ کوشش کی کہ اب اس کی تعمیر کو پھر سے کر دیا جائے، تو سب نے مشورہ کیا کہ ہم حلال کی کمائی لگائیں گے، کوئی حرام کا روپیہ ڈکیتی یا چوری کر کے جو پیسے لیے گے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اور جو شک والا پیسہ ہے وہ بھی اس میں لگے گا نہیں۔ اگرچہ وہ کفار تھے، جہالت عام تھی، لیکن یہاں پر 1 روپیہ بھی انہوں نے مشتبہ پسند نہیں کیا۔ مشورے کے بعد کام شروع ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر کام چل رہا ہے، تو مجھے کہا کہ اللہ کے رسول اے محمد، کیا تو بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل، اس میں تو میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لوں گا۔ تو میں بھی اپنی تیاری میں نے بتلا دی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے نکال دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، ہم بزرگ لوگ ہیں، پھر بھی اپنے کپڑے نکال دیتے ہیں، کیونکہ کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، اور گناہ کیے ہوئے کپڑے ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں پہن کر نہیں کر سکتے، اس لیے کپڑے آپ کو بھی اتارنے پڑیں گے۔ شرم کس بات کی؟ ہم بڑے ہیں، آپ کیوں نہیں اتار سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب زبردستی ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ اپنی لنگی پر ہی رکھا تھا اتارنے کے لیے، اسی وقت رب العالمین نے مجھے بے ہوش کر دیا، میں وہیں پر گر گیا۔ مجھے اٹھا کر کے لوگوں نے اپنے گھر پہنچا دیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہوش دیا، اور میں نے آ کر کے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، نبوت کے بعد بھی۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی کے سطر کا کھل جانا بے حیائی کو دعوت دینا ہے، بے شرمی کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ جب آدمی اپنے سطر کو کھول دیتا ہے یا اپنا سطر کوئی دیکھتا ہے تو بے حیائی کی دعوت ہے، پھر آدمی کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سطر چھپانے کے لیے کہا گیا کہ سطر چھپانا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن آج مغربی تہذیب، مغربی چال چلن اور رواج کے طریقے پر ہم ننگے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے لباس کو، ماں بہنوں نے اپنے لباس کو ایسا کر دیا ہے جو بالکل اسلامی تہذیب، اسلامی طریقے کے خلاف ہے، جس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو بے حیائی عام ہو چکے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے لباس پر انہوں نے کنٹرول کیا کہ ان کا لباس اپنے جیسا بنا دو۔ جب وہ بے شرم بن جائیں گے تو وہ خود بخود گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نبی صرف دین کی دعوت نہیں دیتے، نبی صرف آخرت کی تیاری نہیں کرواتے، بلکہ نبی دنیا میں رہ کر کے لوگوں کی دنیا کو بھی بھلی بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی آخرت کو بھی بھلی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دنیاوی نقصان بھی کسی طرح پسند نہیں کرتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ امت کو تعلیم دی اور اس سے بچایا کہ آپ دنیا کا نقصان نہ کریں، اپنی ذات کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اسی کے چلتے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل
جو انبیاء کی اولاد میں سے گزرے ہیں ان کو ذلیل سے ذلیل تر بنایا تھا، سب سے گھٹیا کام وہ بنی اسرائیل کو دیتا تھا، کوئی بڑی پوسٹ پر بنی اسرائیل کو نہیں رکھتا تھا، یہ ذلتی بہت کچھ تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں کی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی برباد ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے شکایت کی کہ معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ویلیو بہت نیچا ہے، بہت کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دیا اس میں یہ کہا کہ آپ وہ کام کریں جس سے ان کی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں، ان کو کہو کہ ایک اللہ کو پکارو۔ جب یہ کام ہوا، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل بچ گئے، یہ مسئلہ تو پورا ہوا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ قوم نافرمانی پر اترتی چلی گئی۔ اب جب نافرمانی پر اترتی چلی گئی تو حضرت دانیال علیہ السلام ان کے بعد نبی بن کر کے تشریف لائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا میرا کہنا مانو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، کہا کہ تم جس آخرت کے بارے میں آپ چوری کرتے ہو، آپ دنیا کی شانتی کے بارے میں آپ ڈکیتی کرتے ہو، آپ زنا کاری کرتے ہو، آپ یہ تمام کام کرتے ہو، لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ اللہ کو پکارو۔ اللہ کو پکارنے میں آپ کا دنیا بھی آپ کی بہتر بنے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر بنے گی۔ نہیں مانا۔ بخت نصر ایک بادشاہ ان پر مسلط ہوا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کا ڈھاواں بول دیا، ختم کر دیا کتنے بنی اسرائیلوں کو، اور مسجد اقصیٰ کو گرا دیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال کو بھی جیل اور قید میں بند کیا، اور بہت سارے بنی اسرائیل کو جیل میں بند کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ ایک موقع آیا سدھرنے کا، پھر آپ بگڑ گئے، اب توبہ کرو سارے کے سارے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ سب نے معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کو جیل اور قید سے رہا کیا، اور وہاں پر پھر سے ان کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ تو نبی دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آخرت دنیا بھی بناتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سدھر جائے۔ اسی طریقے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا تو وہ بچہ پیدا ہونے والا سب سے پہلے، آج ہم تحنیک کرتے ہیں، تحنیک اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہو، اس اللہ والا کو کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ وہ اپنی زبان پر لیتا ہے، اس کو چباتا ہے، وہ چبائی ہوئی چیز سب سے پہلے وہ پیدا ہونے والے بچے یا بچی کے منہ میں لگا دی جاتی ہیں تاکہ بزرگ کے اثرات اس بچے کے یا بچی کے جسم میں آئے اور وہ اچھی بنے، نیک بنے، اس نیت کے ساتھ۔ اور یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ جب ان کے گھر پر ولادت ہوتی تو کھجور لے کر کے آتے اور اللہ کے رسول کے منہ میں اس کو چبواتے، اور اس کے بعد وہ لے جاتے اور پیدا ہونے والے بچے کے منہ پر تالو میں اس کو لگا دیتے تاکہ ایسے اثرات پیدا ہو۔ یہ سنت۔ تو وہ کیا کرتے کفار مکہ؟ وہ کام تھا کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے دودھ سے پہلے جو پہلی چیز ان کے جسم میں پہنچتی تھی وہ یہ کہ شراب کا قطرہ اس کے منہ میں ٹپکایا جاتا تھا تاکہ یہ بڑا بن کر کے بہترین شرابی بن سکے۔ جہالت کا یہ عالم تھا۔ ارے جہالت کا یہاں تک عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کے چکر بھی لگاتے، اس کے بعد اندر جاتے اور 360 بتوں کی پوجا کرتے، اور اس کے بعد کہتے کہ ہمارا کام بنا۔ پھر وہ اپنے گھر جاتے، گھر جا کر کے اپنے گھر میں جو مورتی رکھی اس کو پوجتے، اور اگر سفر میں نکلنا ہوتا تو وہ مورتی اور وہ بت کو اپنی جیب میں ڈالتے، اور جیب میں ڈال کر کے سفر کے لیے روانہ ہوتے، اور جب بیچ سفر میں دیکھتے، کہیں بیٹھتے اور دیکھتے کہ سامنے بڑا خوبصورت پتھر ہے، اس کو اٹھا لیتے اور یہ جیب میں رکھا ہوا پتھر پھینک دیتے کہ اب یہ پرستش کے لائق نہیں ہے، تو پرستش کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں سے زیادہ ان کے معبود تھے۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے تو کروڑوں کی تعداد میں ان کے پاس مورتیاں تھیں اور ان کے معبود تھے۔ ایسی حالت میں
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے جہالت کے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے، جب میں نے کہا کہ یہ ولادت کا مسئلہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک ولادت جسمانی اور ایک ولادت روحانی ہوتی ہے، تو جب نبی روحانی ولادت کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا ہے، تو آ کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو پیغام دیے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی امت کے پاس ہوتی ہیں تو وہ امت ترقی کرتی ہے، اور یہ دو چیزیں جس امت کے پاس نہیں ہوتی وہ امت ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں حدیث کے حوالے سے، یہ دو چیزیں علماء نے نقل کی ہے کہ یہ دو چیزیں جو امت اس کو اختیار کر لیتی ہے وہ امت ترقی کر لیتی ہے، اور جو قوم یہ دو چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا۔ مطلب اس کا یہ کہ میں آپ کو جاہل رکھنا نہیں چاہتا، جو قوم جاہل بن جاتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اخلاق کی تکمیل کے لیے میں یہاں بھیجا گیا۔ اب یہ دو چیزیں آج ہمارے پاس مفقود ہے، نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم ذلیل سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو علم کس کو کہا جاتا ہے؟ علم ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بہترین قسم کا بنانا، کھانا بہترین قسم کا بنانا، اپنے طریقوں پر زندگی گزارنا، ہم اس کو علم کہتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے کا علم اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو دیا ہے۔ اتنا علم سے تو کوئی مخلوق خالی نہیں ہے۔ کوئی بطخ ایسی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ جب اپنے پیدا کرنے کے بعد وہ تیرنا نہ جانتی ہو، وہ تو سیکھ کر کے آتے۔ صرف انسان اس معاملے میں تو زیادہ کمزور ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے ماں باپ کی اور خاندان کی، ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ کوئی شیر ایسا نہیں ہوتا کہ جو گھاس چارے کو منہ لگا دیتا ہے، بلکہ وہ گوشت ہی کھائے گا، اور کوئی بکری ایسی نہیں ہوتی کہ جو گوشت کو کھائے گی، بلکہ وہ اپنے لیے گھاس چارے ہی کو پسند کرے گی۔ اتنی چیزیں رب العالمین نے اس کو بنایا، بلکہ ایک مکڑی کو پیدا کیا اتنا کمزور کہ اس کے جیسا گھر پوری دنیا مل کر کے بھی نہیں بنا سکتی۔ کہ جتنی ضرورتیں ہیں رب العالمین نے اس کو دی ہے۔ تو یہ علم نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر کے گھر بنانا سیکھ لے، زندگی گزارنا سیکھ لے۔ وہ علم جس سے آدمی کی دنیا بھی بھلی ہو، آخرت بھی بھلی ہو، خوف خدا ہو، وہ علم۔ اور پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری 40 سال کی عمر تھی اور حضرت جبرائیل آئے میرے پاس، مجھے دبایا اور دبانے کے بعد کہا محمد پڑھ، تو میں نہ پڑھ سکا۔ دوسری مرتبہ دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ مجھے لگا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائے گی، کہا کہ پڑھ، میں نہ پڑھ سکا۔ تیسری مرتبہ مجھے دبایا، کہا محمد پڑھ، تو اس کے بعد جب اتنی زور سے دبی کہ پسلیاں ٹوٹنے کے قریب ہے، میری زبان سے نکلا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ وہ علم ہے کہ تیرے رب کے نام سے پڑھ، چاہے تو دنیا کی ڈاکٹری کو حاصل کر لے، چاہے تو انجینئر بن جا، چاہے تو وکیل بن جا، تو لائر بن جا، کچھ بھی بن جا، ٹیچر بن جا، لیکن اگر تیرے پاس خوف خدا نہیں ہے تو اگر تو انجینئر بنے گا تو لوگوں سے دھوکہ دے کر کے تو پیسے کمائے گا۔ اگر تو ڈاکٹر بھی بنا اور اقرأ بسم ربک تیرے رب کا نام نہیں ہے تو ڈاکٹر بن کر کے تو لوگوں کو لوٹنے کا کام شروع کر دے گا۔ ہر ایک کی بات نہیں کرتا، اگر خوف خدا نہیں ہے تو یہ کام ہو کے رہے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی چیز۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس میں ممتاز رکھا گیا، الگ رکھا گیا، ورنہ زندگی گزارنے کے علم سے تو جانور تجھ سے زیادہ واقف ہے۔ کہا کہ میرا ایک مرتبہ راجپوتانہ جانا ہوا، میں راجپوتانہ علاقے میں پہنچا، وہاں جا کر کے میرے کچھ چاہنے والے تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں وہاں پہنچ گیا۔
پہنچنے کے بعد وہاں ہندو لوگ زیادہ رہتے تھے. مجھے کہا کہ یہاں پر بندر بہت زیادہ ہے اور بندر بہت ستاتے رہتے ہیں. کہا کہ ایک دو بندر تھے تو پھر بڑھتے چلے گئے، اور ہندو لوگ تو اس کو مارنا بے ادبی سمجھتے ہیں یہاں پر. تو کہا کہ پھر بندر بہت زیادہ ہو گئے تو وہ لوگ، ہم کپڑے باہر کپڑے ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی برتن باہر پڑے رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں بندر آتے ہیں، وہ کپڑے لے جاتے ہیں، وہ برتن لے جاتے ہیں، اور اوپر بیٹھ کر کے وہ اس طریقے پر پھاڑتے ہیں کہ جس طریقے سے سامنے والے کو چرا رہے ہو، اس طریقے پر بندر پھاڑتے ہیں کہ یہ تو دیکھا نہیں جاتا، اور یہ ہمارے کپڑے لے جا کر کے ہمارے سامنے پھاڑے، یہ تو کتنی بری بات ہے. تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بندر بڑھتے گئے تو انہوں نے سوچا کہ چند بندروں کو مار دیا جائے تاکہ اس سے ان کو عبرت مل جائے تو یہاں سے چلے جائے. تو ہم نے 5-6 بندروں کو مار ڈالا، لیکن وہ لوگ تو گئے ہی نہیں، بندر بڑھتے چلے گئے. اب انہوں نے سوچا کہ ایک معاملہ کرتے ہیں، ایک کام کہ زہر لاتے ہیں. زہر لایا گیا، اور زہر لانے کے بعد زہر ملا کر کے روٹیاں بنائی گئی. وہ ساری کی ساری روٹیاں بنا کر کے، بہت ساری روٹیاں بنا کر کے اس کو چھتوں پر پھینک دیا گیا کہ روٹیاں. اب وہ ساری روٹیاں رکھی ہے، وہ بندر آئے، اور بندر نے آ کر کے وہ روٹیاں دیکھی کہ اتنی ساری روٹیاں، آج ایسا سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس میں دال میں کچھ کالا ہے. بندر سمجھ گئے، لیکن ایک مسلمان نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی غیر اسلام کی تعریف کرے تو آپے سے باہر نکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی غیر اسلام کی تعریف کرتا ہے تو اس کو، اگر کوئی میرے سامنے شربت کی تعریف کرے کہ یہ شربت بہت بہترین ہے، آپ اس کو پیو، آپ کو مزہ آ جائے گا، اور وہ کہے کہ میں تو نہیں پیتا، آپ پیو نے، کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ آپ تعریف کرتے تو پی کے تو دیکھو، ایک گھونٹ پیو. کہا کہ نہیں، آپ پیو نے، بہت اچھا ہے. تو آپ کی ہمت چلے گی، میں نہیں پی سکتا اس کو. تو اگر کوئی غیر اسلام کی تعریف کرے تو آپ سے باہر نکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. دال میں کچھ کالا ہے. ایک بزرگ کے پاس ہمارے لیڈروں میں سے ایک بڑا لیڈر پہنچا، میں نام نہیں لیتا، اور جا کر کے تعریف کی، اسلام کی بڑی خوبیاں تعریف کرتے رہے. سننے کے بعد وہ بزرگ نے اپنا چہرہ اٹھایا، کہا کہ آپ نے اسلام میں کوئی برائی دیکھی؟ کہا کہ ایسا سوال کیوں کیا؟ بہت بڑا لیڈر ہے وہ، ایسا سوال. کہا کہ کوئی برائی دیکھی آپ نے؟ کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں دیکھی. پھر آپ اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ ہمیں خریدنے کی بات آپ کرتے ہیں، وہ بڑی باریک نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو بندر سمجھ گئے کہ یہاں پر دال میں کچھ کالا ہے. تو وہ لوگ گئے اور دوسرے بندروں کو بلا کے آئے، کہا کہ اس کی تفتیش کی جائے گی. تو پھر بڑے 2 بندر آئے اور انہوں نے اس کو کھول کر کے دیکھا. پھر آئے اور ایک درخت کے پتے لے کر کے آئے، کہا کہ یہ بھی کھاؤ نے، یہ بھی کھاؤ. سب نے ایک منہ میں ایک ٹکڑا اس کا رکھتے اور ایک ٹکڑا روٹی کا رکھتے، کھاتے چلے گئے. ساری روٹیاں ختم کر دی اور وہ تو کھا کر کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اس واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جتنا علم دنیا گزارنے کا ہمیں دیا، وہ تو جانوروں کو بھی دیا ہے، طب کا علم بھی ان کو دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. اصل جو چیز ہے کہ آدمی خدا کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، جو سکون اس کو مل سکتا ہے وہ دوسری چیزوں میں اس کو نہیں مل سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تقلید کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ایسا نہیں کہ باتیں بڑی اونچی اونچی کرتے رہیں، لیکن جب تقلید کی بات آویں، پیروی کرنے کی بات آویں، تو ہم کہیں کہ اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. خوف خدا کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی فرائض کو ادا کر لے، اور محبت رسول کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی سنت پر عمل کر لے. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ سنت پر عمل کر لے. اور خوف خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کا کوئی فرض نہ چھوٹنے پاوے. یہ خوف خدا ہے. خالی دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خالی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے کردار سے کیوں لوگوں کو نہیں بتلا دیتے کہ مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہمیں کیوں کردار لوگوں کو بتلانے کی ضرورت پڑتی ہے، محبت کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟
किरदार से पता चल जाएगा कि मोहब्बत कितनी है। आखिरी बात कह करके अपनी बात ख़त्म कर दूं, मोहब्बत तो वो हो कि जो मेरे नबी के तरीके के मुताबिक हो, जो कुरान के तरीके के मुताबिक हो, इसके खिलाफ हो तो वो मुझे पसंद नहीं। एक सहाबी रसूल अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने बाग में काम कर रहे थे, किसी ने आकर के कहा कि क्या आपको मालूम है? कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, पर्दा फरमा गए, आपका इंतकाल होगा। कहा उसी वक्त वो सहाबी मुस्तजाबुद दावत थे कि वो जो भी दुआ मांगते थे कबूल हो जाती थी। उन्होंने उसी वक्त दुआ की, ये अल्लाह ताला ये मेरी आंखें इसलिए थी कि मैं मेरे नबी के चेहरे को देख सकूं, अब तो वो रहे नहीं, मुझे अंधा कर दे। ये अल्लाह ताला मेरे कान इसलिए थे कि मैं मेरे नबी का कलाम सुन सकूं, अब तो वो रहे नहीं, मुझे बहरा भी कर दे। तो ये दोनों चीजें उसी वक्त कबूल हो गई, अंधे भी हो गए ना बहरे भी हो गए। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते दम तक इसी हालत में जिंदगी गुजारी। इतना तो हमें नहीं होना है, हमें खाली इतना करना है, रबीउल अव्वल का पैगाम यही है कि हम हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। हमारी आंखें वो देखें जो मेरे नबी ने देखा, हमारे कान वो सुने जो मेरे नबी ने सुना, हमारी ज़िंदगी वो गुजरे जो मेरे नबी ने गुजारी। जब ये होगा तो हकीकत में रबीउल अव्वल हमारे लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी। ये है असल रबी, ये है असल मोहब्बत, ये है मोहब्बत का सबूत। इसी को मद्देनज़र रखें। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा कल इशा की नमाज के बाद हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब का बयान रखा गया है। इशा की जमात 8 बजे है, तो तमाम हजरात पहुँचने की कोशिश करें। बड़े लोगों की कोई बात हो सकता है दिल पर असर कर जाए, हमारी आखिरत का सहारा बन जाए, हमारी मगफिरत का ज़रिया बन जाए। तो आइंदा कल प्रोग्राम रखा गया है, तमाम हजरात पहुँचने की कोशिश करें।